اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم نے جب ینگ لوگوں کی گفتگو شروع کی تھی کہ جو ابھی ایجوکیشن سے نکلتے ہیں دے آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ دیئر پلیس ان دا ورلڈ، ان دی سو کالڈ پریکٹیکل ورلڈ، تو کیا آپشنز ہیں ان کے پاس اور کیا انہیں کرنا چاہیے۔ اور ہم نے کہا تھا کہ دو مین آپشنز ہیں، ایک یہ ہے کہ جاب میں آ جائیں اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ اپنا کام شروع کر لیں، واٹ ایور یو کال اٹ، یعنی انٹرپرائز میں چلے جائیں، انٹرپرینیور ہو جائیں۔ یعنی کہ ہم نے کئی نشستوں میں اس پہ بات کی کہ جو لوگ جاب میں آنا چاہتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے، رائٹ فرام پریزنٹنگ دیم سیلز آن پیپر اینڈ دین ان انٹرویو، اور اس کے بعد پھر جب وہ جاب میں آ گئے تو اس کے بعد ان کو کیا کرنا چاہیے اور اپنا کریئر کیسے، پہلے تو چوز کیسے کرنا چاہیے اور پھر پلان کیسے کرنا چاہیے۔ یہ ایک تفصیلی گفتگو ہم نے کئی نشستوں میں کر لی۔ جو دوسری آپشنز ہے انٹرپرینیورشپ کی، وہ اس پہ بھی کچھ بات کر لینی چاہیے۔ زیادہ آئیڈیل سچویشن یہ ہوتی کہ میں خود انٹرپرینیور ہوتا اور میں آپ کو انٹرپرینوریل باتیں کرتا تو پھر زیادہ مناسب بات ہوتی، ٹو بی ویری کینڈیڈ۔ ایکچولی میں انٹرپرینیور نہیں ہوں اور میں انٹرپرینیور بائی چوائس نہیں ہوں، اور اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہے۔ جب ہم انٹرپرینیور کی بات کریں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ میرے بہت دوستوں نے، بہت جاننے والوں نے، مجھ سے کچھ چند سینئر لوگوں نے بھی اور بہت سے جونیئر لوگوں نے اس فیلڈ میں قدم رکھا، انہوں نے کوئی انٹرپرائز شروع کیا، اور فارما کے لوگوں کو ظاہر ہے فارما کا ہی کام آتا ہے تو انہوں نے فارما کا ہی کام کیا، کچھ چند پروڈکٹس پکڑیں ادھر ادھر سے، اور انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے اپنے بزنس کو شروع کر لیا۔ کچھ لوگوں نے اس سے ہٹ کے بھی بزنس شروع کیا، بٹ دے آر اے منورٹی ایکچولی۔ میجورٹی نے، چونکہ ان کا ٹریڈ یہی تھا تو انہوں نے یہی کام کیا۔ اس میں سکسیس کا ریشو فیلئر سے بہت زیادہ ہے، اور اس پہ کچھ ڈسکشن ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کچھ جو میری آبزرویشنز ہیں بہت سے لوگوں کے بارے میں اپنے، وہ ان کے بارے میں کچھ بات ہو جائے۔ جب ہم بہت سے آج کل ینگ لوگوں سے بات کرتے ہیں who are going to go out of their education and into the world، تو ایک آپ کو کافی پریولنٹ یہ چیز ملتی ہے کہ بہت سے ینگسٹرز ایسے ہیں جو ایکچولی اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، اور جب ذرا ڈیپلی ڈگ کریں کہ ایسا کیوں ہے، what is it that is kind of motivating them to do their own thing، تو کچھ کامن فیکٹرز آپ کو نظر آتے ہیں۔ سب سے بڑا جو ہے وہ انڈیپینڈنس، کہ جی میں انڈیپینڈنٹ ہوں گا، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو رپورٹ ٹو اینی بڈی یو نو، اور آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ ڈکٹیٹڈ بائی اینی بڈی، کہ مجھ پہ کوئی حکم چلا رہا ہو اور یوں کر لو اور فلاں کر لو اور مجھے اچھا لگے نہ لگے اور مجھے کرنا پڑ رہا ہو، میں یہ نہیں چاہتا۔ میں انڈیپینڈنٹ، خود مختار، آزاد رہنا چاہتا ہوں۔ بڑی اچھی بات ہے۔ دوسرا کامن آپ کی آبزرویشن یا آپ کے جو جواب آئیں گے اس سے آپ یہ جو انفر کریں گے وہ یہ ہوگا کہ میں بیسکلی میرے پاس بڑے آئیڈیاز ہیں، میں بڑا انوویٹیو آدمی ہوں، تو میں اپنے آئیڈیاز کو ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتا ہوں، بجائے اس کے کہ بنے بنائے کارپوریٹ میں چلا جاؤں اور جو کچھ ہو جائے ان کے آئیڈیاز چل رہے ہیں مجھے پھر انہی کو فالو کرنا ہوگا، میرے پاس اپنی تو انوویشن کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ سو آئی وانٹ ٹو ٹیک دیٹ راؤٹ ایکچولی، کہ میں اپنی انوویشن کچھ کروں، اپنے آئیڈیاز کو ایکسپیریمنٹ کروں۔ جو تیسری چیز آپ کو نظر آئے گی وہ ایک کنوینئنس کی بھی ہوگی، کہ جی میرا اپنا کام ہوگا، میں صبح کروں، شام کو کروں، رات کو کروں۔ خاص طور پہ جو ایسے کام ہیں جو آن لائن ہے یا ڈیجیٹل اسپیس میں ہیں، وہ ٹائم باؤنڈ بھی نہیں ہے اس سینس میں کہ آپ کو ضروری نہیں کہ آپ نے 9 بجے شروع کرنا ہے اور 5 بجے بند کرنا ہے۔ یو کین کائنڈ آف کافی فلیکسیبل ورکنگ آورز آپ اپنے کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کوئی ٹریڈ کر رہے ہیں، چاہے وہ آن لائن ہے، ای کامرس ہے، یا ایکچولی کسی برک اینڈ مارٹر جگہ پہ کسی دکان پہ کچھ ہے، اس کے ٹائمنگ بہرحال ہیں، کیونکہ اس کو تو آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، انلیس وہ بھی ظاہر ہے وہ ٹائمنگ اگر آپ 24 گھنٹے بھی کر لیتے ہیں تو پھر 24 گھنٹے بھی ٹائمنگ ہے پھر وہ۔ لیکن ایک یہ ہے کہ جی میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ باؤنڈ بائی اے ٹائم اسکیڈیول، کہ جی بس اتنے بجے پہنچنا ہے اور 10 منٹ لیٹ نہیں ہونا اور اتنے بجے تک ضرور بیٹھنا ہے، کام ہو یا نہ ہو، تو یہ کوئی مزیدار بات نہیں ہے۔ اور اگر آپ باٹم لائن دیکھیں تو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو آج کل کے ینگ لوگ ہیں وہ بڑے انسپائرڈ ہیں آلریڈی، اور ان کی انسپریشن کی وجہ بھی سمجھ آتی ہیں، یعنی ان کو یہ لگتا ہے کہ دے کین ڈو
پلنٹی آف تھنگز ایکچولی. اچھا میں ایک اور کلیریفائی کرتا چلوں, یہ 100% ینگسٹرز کا معاملہ نہیں ہے. یعنی بہت سے میجورٹی جو ہماری اس ایجوکیشن سسٹم سے نکلتی ہے جو شروع سے لوگوں کو دبا دبا کے چلتا ہے, تو وہ بہت سے بچے تو اسی نیت سے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرتے ہیں کہ بس یہ ختم ہو تو ہم کسی جاب میں آئیں اور ہم انڈیپینڈنٹ ہوں, یعنی گھر والوں سے انڈیپینڈنٹ ہوں, فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہوں, ہماری زندگی کو بہتر ہو جائے. تو ان کا تو زندگی کا مطمع نظر جنرلی یہی ہے کہ انہیں جاب ہی کرنی ہے, لیکن ان میں انٹرپرینیوریل چیزیں کم ہیں, یعنی وہ ان کی تھنکنگ کم ہے کمپیریٹیولی. لیکن یہ جو آپ کے اپر مڈل اور اس سے اوپر جو بچے ہیں جو بہتر سکولز میں پڑھ رہے ہیں, جن کے آس پاس یعنی ان کی کلاس میں بہت سے ان کے کلاس فیلوز ایسے ہیں جن کے پیرنٹس کسی نہ کسی پروفیشن میں ہیں یا کسی نہ کسی بزنس میں ہیں, اور وہ سٹوریز سنتے ہیں اینڈ دے ریڈ دی ورلڈ آلسو. آج کل تو آپ کو پتہ ہے ریگس ٹو رچز سٹوریز تو بہت ہوتی ہیں, اور اس حد تک ہو گئی ہیں کہ جب سے یہ ٹک ٹاک وغیرہ کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جی ایک ویڈیو وائرل ہوئی اور اس کے بعد دنیا بدل گئی پھر, یا کچھ اور انہوں نے کوئی آئیڈیا فلوٹ کیا اور وہ آئیڈیا کلک کر گیا اور بس سیلیبریٹی ہو گئے, پیسوں کی ریل پیل ہو گئی. تو یہ یعنی پاسبلٹی آف بیکمنگ رچ ویری کوئکلی اینڈ لیگلی, یہ ایک بہت بڑی پاسبلٹی ہے جو اوپن اپ ہوئی ہے پچھلے چند سال میں, اور یہ ڈیجیٹل سپیس کی مرہون منت ہے. تو چونکہ اور تو بزنسز ایسے نہیں ہیں, ریئرلی ہوتا ہے نا کہ آپ نے کوئی باقاعدہ یعنی سڑک پہ بزنس شروع کیا, کھانے کا بزنس شروع کر لیا فار ایگزامپل, آپ کا بڑا زبردست بزنس چل گیا. لیکن اگر 100 ریسٹورنٹس کھلتے ہیں یا 100 کھانے کی جگہیں کھلتی ہیں تو 90 سے زیادہ تو فیل ہی ہوتی ہیں اس میں سے, یا وہ کافی عرصہ ڈریگ کرتے رہتے ہیں اور اس کے بعد کوئی نام بدل کے کچھ اور شروع کر لیتے ہیں. 10% ایسے ہیں غالباً یا اس سے بھی کم جو کلک کر جاتے ہیں اور جو اچھا چلتے ہیں. سو میں ابھی ان چیزوں پہ آتا ہوں, ان پہ توجہ آپ کی دلاتا ہوں, لیکن بنیادی باتیں یہ ہیں کہ یعنی جو ایکسائٹمنٹ ہے, جو انسپریشن ہے, وہ اس وجہ سے ہے کہ بہت اگزامپلز ہیں دنیا میں, اور یہ ڈویبل ہے, اس کو کیا جا سکتا ہے, اور یہ کوئی ایسی ہرگز ناممکن بات نہیں ہے بلکہ نہایت ممکن بات, جس کی وجہ سے گریجولی یہ سینٹیمنٹ زور پکڑ رہا ہے اور پکڑ چکا ہے کہ کچھ خود کرنا چاہیے. اپنی جتنی بھی آپ کی انرجی ہے اور جو آپ کی ذہانت ہے اور جو کچھ آپ کی کیپیبلٹی ہے, اس کو کسی ایک دفتر کے ذمہ ڈال کے اپنا سارا کچھ ضائع نہیں کرنا چاہیے, بلکہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے خود سے, اور اپنے آپ کو آزمانا چاہیے. اور کافی برائٹ چانسز ہیں کہ ہم کلک کر جائیں گے اور ہم کچھ بڑا کام کر لیں گے. انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے بقول لوگوں کے آج کل, بغیر یہ تھوڑی انویسٹمنٹ سے بھی بہت سے کام ہو سکتے ہیں. یہاں تک تو یہ بات ہوگی جو ایک جنرل سینٹیمنٹ پرویل کر رہا ہے. اس سے آگے چلیے تو جو ابھی تک پچھلے یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ان اباؤٹ 20-25 ایئرس بہت لوگوں نے, فارما کے لوگوں نے اپنا بزنس شروع کیا, اور انہوں نے کسی نے بہت چھوٹے پیمانے پہ شروع کیا, یعنی ایک بالکل چھوٹے سے ایریا میں کر لیا, کسی ایک شہر میں کر لیا, چھوٹے شہر میں, کسی نے بڑے شہر میں کر لیا, کسی نے 2 شہروں میں کر لیا, کسی نے بہت سارے شہروں میں کر لیا, کچھ نے پورے پاکستان میں کر لیا. جیسے میں نے کہا, اچھا اس میں سبھی گریڈز کے لوگ شامل تھے نا, یعنی جنہوں نے تھوڑے پیمانے پہ کام شروع کیا وہ نارملی وہ تھے جو چھوٹی پوزیشنز پہ تھے, انٹری پوزیشن پہ تھے یا فرسٹ لائن مینیجرز تھے. ان کو ایک چھوٹے سے ایریا کا پتہ تھا, انہوں نے وہاں پہ کام شروع کر لیا. جو سینئر مینیجرز تھے انہوں نے ذرا لارجر ایریا کرنے کی کوشش کی, چونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ جانتے ہیں اس پورے ٹیریٹری کو اور لوگوں کو اور کسٹمرز کو, اینڈ دے کین ہینڈل اٹ ویل ایکچولی. تو لہٰذا انہوں نے بڑے ایریا پہ کر لیا. جو نیشنل لیول پہ آپریٹ کر رہے تھے لوگ, انہوں نے ظاہر نیشنل لیول کو ٹارگٹ کیا, اور انہوں نے سوچا کہ ہم پورے پاکستان میں کام کریں گے. پورا پاکستان ہم جانتے ہیں, ہم تو پچھلے 20 سال سے ٹریول کر رہے ہیں, اینڈ ہنڈریڈز آف کسٹمرز ایسے ہیں جو ہمیں جانتے ہیں پرسنلی, اور اس لیے ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوگی جب ہم مارکیٹ میں جائیں گے. ہم مارکیٹ سمجھتے ہیں, ہم ٹریڈ سمجھتے ہیں, ہم سب کچھ سمجھتے ہیں. انفارچونیٹلی اس کے باوجود اس میں بھی 90% پلس فیلیئرس ہیں, اور اس کی ریزنز ہیں. میں پہلے اس کی بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں, اس لیے نہیں کہ میں ڈسکریج کرنا چاہتا ہوں. I want to bring clarity into it, which I will continue in the next couple of episodes actually, کہ آپ ضرور کیجئے, انٹرپرینور ضرور بنیے, لیکن کچھ چیزیں پہلے اسیس کر لیجئے, اس کے بعد اس میدان میں قدم رکھیے, اور ورنہ آپ کی سکسیس کا امکان کم ہوگا اور فیلئر کا رسک بڑھ جائے گا.
تو یہ جو میں نے کہا کہ جو بڑے تجربہ کار مینیجرز تھے جو یعنی 20-25 سال سے کام کر رہے تھے اور اچھے سینئر پوزیشن پہ پورے پاکستان میں بڑے اچھے لیول پہ کام کر رہے تھے، اور واقعی پاکستان کے بہت سے ڈاکٹرز اور ایون ویری سینئر ڈاکٹرز ان کو ذاتی طور پہ جانتے تھے، پھر کیا ہوا کہ وہ فلاپ ہو گئے؟ دیکھیے، انٹرپرینیوریل مائنڈ سیٹ اور ہے اور مینیجیریل مائنڈ سیٹ اور ہے، یہ دو ٹوٹلی الگ الگ چیزیں ہیں۔ یعنی جتنی ایسی گفتگو کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے چل رہی تھی، مینیجر ایز این انٹرپرینیور، اٹ از اے نان اسٹارٹر، اس کا کوئی پرپز نہیں ہے اس بات کا۔ مینیجر اگر انٹرپرینیور ہو جائے گا تو پھر اس کو انٹرپرینیوریل کام میں آ جانا چاہیے، ادروائز اس کو مینجمنٹ پہ اپنی فوکس کرنا چاہیے۔ تو یہ جتنے لوگ تھے دے ور ایکسلنٹ مینیجرز، they were accomplished managers, they had great results behind them, but they were managers. اور مینجمنٹ کا مائنڈ سیٹ میں نے کہا انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ سے فرق ہے، ڈفرینٹ ہے۔ کیا فرق ہے؟ سب سے پہلا فرق تو یہ ہے، دیکھیے کہ مینیجر جنرلی ایک گیون سیٹ آف ٹولز اور ریسورسز کے ساتھ کام کرتا ہے جو کہ پریڈکٹیبل ہے۔ یعنی اگر آپ فرض کیجئے ڈائریکٹر لیول پہ آپریٹ کر رہے ہیں تو بھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس کیا ریسورسز ہیں جو آپ کو مل جاتے ہیں، اور آپ کو اس کی فکر نہیں ہے کہ وہ ریسورسز کہاں سے آئیں گے۔ وہ ریسورسز آپ کے چونکہ کمیٹڈ ہیں آپ کے ساتھ، وہ آپ کو مل جاتے ہیں بائی اینڈ لارج۔ جو جونیئر مینیجرز ہیں ان کو بھی پتہ ہے، یعنی اگر وہ 5 لوگوں کی 3 لوگوں کی ایک ٹیم بھی بناتے ہیں ایک چھوٹے سی جگہ پہ کام کرنے کے لیے، تو ان کو اس ٹیم کی سیلری دینے کی فکر نہیں ہے، اس ٹیم کو پروموشنل سپورٹ دینے کی فکر نہیں ہے، وہ آئے گی ہیڈ آفس سے، اور اس کے علاوہ جو اسٹاک پہ انویسٹمنٹ ہے وہ ان کی فکر نہیں ہے، وہ بھی آ جائے گا کمپنی کی طرف سے۔ ان کی فکر صرف ایک ہی ہے کہ انہیں مارکیٹ میں جا کے پروموشن کرنی ہے اور پروڈکٹ بیچنی، یہ ان کا کور جاب ہے۔ تو یہ مینجمنٹ ہے، یعنی اس میں ورک کی یا بزنس کی مینجمنٹ ہے کہ کہاں سے بزنس آئے گا، کیسے ہوگا، کس کو کتنی مرتبہ ملیں گے، کس کس کو فوکس کریں گے، کیا کیا کہیں گے، کیا سنیں گے، وغیرہ وغیرہ، اور لوگوں کو کیسے لے کے چلیں گے۔ یہ بیسکلی جیسے مینجمنٹ کی پلاننگ ہوتی ہے، یہ مینجمنٹ کا فوکس ہوتا ہے، یہ وہ کام ہے۔ اب آپ اگر انٹرپرینور ہو گئے تو آپ کو اسٹاک کی بھی فکر ہے، خود سے کرنی پڑے گی، کہاں سے آئے گا، کب آئے گا، کافی آئے گا، نہیں آئے گا، ڈو یو ہیو انف منی ٹو ڈو دیٹ۔ آپ کو لڑکوں کی بھی فکر ہوگی کہ یار ان کو ہم نے مہینے کے شروع میں سیلری تو دینی ہے نا، تو دینی ہے تو کہاں سے دینی ہے، سیلز ہوئیں نہیں ہوئیں، کم ہوئیں زیادہ ہوئیں، وہ تو دینی ہے۔ دیکھیں نا، فارما کا مجھے پتہ ہے کہ جب ایک ٹیم بنتی ہے تو کافی عرصہ وہ ٹیم وائبل نہیں ہوتی، اس سینس میں کہ وہ اپنے آپ کو سسٹین نہیں کرتی، یعنی ان کی انکم ان کے ایکسپینس سے کم ہوتی، لیکن چونکہ اس کے پیچھے کارپوریٹ ہوتا ہے تو کارپوریٹ اس کو لے کے چلتا رہتا ہے اس امید پہ کہ یہ بریک ایون پہ آئیں گے اور اس کے بعد پروفٹ میں چلے جائیں گے، تو پھر اگلا لمبا عرصہ ایک پروفٹ ملتا رہے گا پھر اس سے۔ لیکن یہی کام جب آپ ذاتی طور پہ کرتے ہیں تو اپنے لمیٹڈ ریسورسز جو آپ کے پاس ہیں وہ بڑی جلدی ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، اور جتنا بڑا آپ سیٹ اپ بنائیں گے اتنے بڑے ریسورسز آپ کے ایگزاسٹ ہوں گے اور اتنی جلدی ایگزاسٹ ہوں گے۔ لہٰذا مینجمنٹ از اباؤٹ مینیجنگ ریسورسز، جبکہ انٹرپرینیور جو ہے، یہ انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ جو ہے، یہ اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ وہاں وہ دیکھتا ہے کہ کہاں سے اپرچونٹی ہے پیسے بنانے کی، اور اس کی کبھی خواہش نہیں ہوتی پیسے خرچ کرنے کی، بلکہ پیسے کمانے کی خواہش ہوتی ہے، ساری کوشش اس طرف چل رہی ہوتی ہے۔ جبکہ آپ مینیجرز جو جتنے بھی دیکھیں گے ان کا ایک جنرلی ایک مائنڈ سیٹ ہے، انہیں پیسے خرچ کرنے ہیں، انہیں کمانے کی فکر کم ہے، انہیں خرچ کرنے کی فکر زیادہ ہے، کیونکہ ان کے پاس جیسے میں نے کہا پریڈکٹیبل ریسورسز ہیں۔ دوسری بات یہ ہے جو میجر ڈفرینس ہے، دوسرا سگنیفیکنٹ، کہ ایک مینیجر چاہے وہ کسی بھی لیول کا مینیجر ہو، ویری سینئر مینیجر، ایگزیکٹو مینیجر، واٹ ایور، وہ بہرحال چونکہ یہ اس کی ملکیت نہیں ہے بزنس، سو دی بک ڈز ناٹ اسٹاپ دیئر الٹیمیٹلی، یعنی اگر خدا نخواستہ کچھ غلط ہو جائے تو الٹیمیٹلی اس کے ساتھ جو بھی سلوک ہوگا وہ ایک ٹیمپریری ہوگا، لیکن وہ اس کا پرسنل لاس نہیں ہوگا، پرسنل لاس اس کا ہوگا جس کی اونرشپ ہے۔ اور یہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہے جو کہ مینیجرز کو بڑی حد تک سیکیور رکھتا ہے، وہ رسک بھی لے لیتے ہیں، وہ کئی کام کر لیتے ہیں، کچھ اچھے بھی ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دیر اوکے، اور کارپوریٹ بھی انڈرسٹینڈ کرتا ہے اور اس پہ بہت سختی نہیں کرتا۔ لیکن انٹرپرینیور کے پاس جا کے بک رک جاتا ہے، یعنی وہ اس سے آگے کچھ نہیں ہے جانے کو۔
تو اگر ساری ٹیم، سارے مینیجرز، ہر کوئی جا کے سو جائے گھروں میں فائنلی الٹیمیٹلی اپنے دن بھر کے، شام کے، رات کے کام کر کے، تو وہ بہرحال اس کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، وہ چلتی رہتی ہے. کچھ ہو جائے، کوئی خدا نخواستہ کوئی بات خراب ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، کوئی کچھ بھی ہو جائے، وہ ڈائریکٹلی اس تک پہنچتا ہے. تو جب آپ انٹرپرینور بنتے ہیں تو آپ ذہنی طور پہ ان دو چیزوں کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور نہ آپ یعنی ذمہ داری کے لیے تیار ہوتے ہیں 100% کہ ان دی اینڈ ذمہ داری آپ کی ہے بھائی، اور کسی کی نہیں ہے. چونکہ آپ کی ایک لمبی ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے اوور دی ایئرز، جس میں آپ الٹیمیٹ ذمہ داری نہیں لیتے، آپ تک پہنچتی نہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ کہ جیسے میں نے کہا کہ آپ تو ریسورسز، پریڈکٹیبل ریسورسز کو اپنی طرف سے بہت عقل مندی سے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ انٹرپرینور بنتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی پریڈکٹیبل ریسورس نہیں ہوتا. وٹ ایور انویسٹمنٹ یو ہیو، ویری کوئکلی اٹ ول بی فنشڈ، ایکچولی اٹ ول بی اسپینٹ، اور آپ اس کے بعد سے اپنے نئے ریسورسز جنریٹ کریں گے تو کھائیں پئیں گے، ورنہ کچھ نہیں ہوگا. یہ دو بڑے چیلنجز ہیں جو کہ جہاں سے کہ لوگوں نے شروع کیا اور اس کے بعد وہ سسٹین نہیں کر پائے. انہوں نے یعنی مینجمنٹ کا اپنا سٹائل رکھا، دفتر بنائے، گھومنے والی کرسیاں رکھی معذرت کے ساتھ، ٹیمیں بنائیں، ان کو اچھے پیسے دے دیے، کسی کو کچھ کر دیا، کسی کو کچھ کر دیا، اور میجورٹی ان میں سے بہت تھوڑے عرصے میں جتنی بھی ان کے پاس انویسٹمنٹ تھی وہ ایگزاسٹ کر لی انہوں نے، اور اس کے بعد ان کے پاس سسٹین کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، اور دین دے ور ان ڈیفیکلٹی فار سم ٹائم، اور فائنلی دے ہیڈ ٹو کلوز ڈاؤن ایکچولی، اینڈ دے انکرڈ ہیوی لاسز. زندگی بھر کی ان کی جمع پونجیاں، کمائیاں، لوگوں کے پیسے لے کے جو انہوں نے لگائے وہ سب برباد ہو گئے، اور اس کے بعد دوبارہ ان کو حوصلہ نہیں ہوا پھر کام کرنے کا، ہو بھی نہیں سکتا تھا آبویسلی. یہ ہے سچویشن جو بنیاد، بالکل میں ایک جو یعنی بہت ہی انیشیل لیول کی جو بات کر رہا ہوں. یہ بات لمبی ہے، ہم اس کو اگلی نشست میں انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین.